خوب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآلہ محمد وآلہ محمد. چلے حرف صاد. خوب فارسی کے کچھ ایسے الفاظ و کلمات کہ جن میں حرف صاد آتا ہے. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے شروع میں ہو سکتا ہے بیچ میں ہو سکتا ہے آخر میں ہو. چلے پہلا کلمہ ہے صندلی. صندلی یعنی کرسی. ٹھیک، صندلی سے جملہ بنانا ہو چھوٹا چھوٹا تو آپ دو تین جملے یوں بنا سکتے ہیں: ان صندلیس، صندلی سالمس، صندلی چوبیس، کلاس صندلی دارد یا اتاق صندلی دارد. خوب، کتاب روح صندلیس. خوب، اس کے بعد حسیر. حسیر یعنی چٹائی. ٹھیک ہے نا، چٹائی جانتے ہو نا؟ کیونکہ اب اس کا استعمال کم ہو گیا ہے اس لیے پوچھ رہا ہوں. پہلے قدیم زمانے میں زمین پہ بچھانے کے لیے یہی چیز استعمال کی جاتی تھی. ٹھیک ہے، پلاسٹک کی ہوتی ہے اور دوسری چیزوں کی بھی ہوتی ہے. خوب، ان حسیرس، حسیر روئے زمینس، سفرا روئے حسیرس، ان اتاق حسیر دارد. ٹھیک تو کہہ سکتے ہیں. چلے اس کے بعد ہے ناقص. خوب، ناقص یعنی شکستہ، ٹوٹی ہوئی، بگڑی ہوئی، خراب، جس میں کوئی عیب ہو. ٹھیک، جب کسی چیز میں عیب ہوتا ہے، کوئی عیبدار چیز ہوتی ہے تو فارسی میں اس کو کہتے ہیں ناقص. خوب، ان صندلی ناقصس. خوب، ان صندلی ناقص نیست. خوب، میز کو کہہ سکتے ہیں کہ ان میز سالمس یا ان میز ناقصس. ٹھیک. چلے اس کے بعد ہے قرص. قرص یعنی ٹکیا، گولی جس کو کہتے ہیں. ٹھیک، جو گول چیز ہوتی ہے دائرے والی، اس کو فارسی میں کہتے ہیں قرص. ویسے عام طور سے دوا کی جو ٹکیا ہوتی ہے، جو ٹیبلٹ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہو، اس کو کہتے ہیں نہ کیپسول نہیں، کیپسول کو کیپسول بولتے ہیں. قرص یعنی ٹکیا، وہ میڈیسن جو کیا بولتے ہیں اس کو، نہیں گولی جو ہوتی ہے. ہاں سمجھ گیا. اگر ٹھیک ہے بھائی، تو دوا گولی ہوتی ہے گول، اس کو کہتے ہیں قرص، ٹیبلٹ. ٹھیک. ان قرصس، قرص در جابیس، قرص روئے میزس، دکتر قرص دارد. چلے اس کے بعد ہے صندوق. صندوق یعنی پیٹی، لاکر، الماری. پیٹی، لاکر، الماری، جس میں قیمتی چیزیں رکھی جاتی ہیں. خوب، پول در صندوقس، صندوق روئے میزس، ان اتاق صندوق دارد. خوب، صندوق قفل دارد. قفل یعنی تالا. اس کے بعد صحرا. صحرا یعنی بیابان، ایسا میدان کہ جس میں پیڑ پودے نہیں ہوتے ہیں، جس میں کوئی ہریالی سبزی نہیں ہوتی ہے، ریگستان. ٹھیک. خوب، ان صحراس، ان صحرا بزرگس، صحرا درخت نہ دارد، صحرا آب نہ دارد. کہیں گے شتر در صحراست. ٹھیک. چلے اس کے بعد ہے صابون. صابون یعنی صابن. ٹھیک، نہانے کا ہو، چاہے کپڑا دھونے کا ہو، چاہے برتن صاف کرنے کا ہو، فرق نہیں پڑتا. صابن صابن بولتے ہیں.
این صابون است، صابون حباب دارد، این صابون خوشبو دارد. خوب، صابون کوچیک است، صابون فرض کرنے رنگ اس کا بتانا ہو تو کہیں گے کہ صابون صورتی است، صورتی یعنی پنک، گلابی. چلے اس کے بعد ہے سائقے، اسی پہ لائٹ گئی تھی کل، ہے نا. سائقے یعنی بجلی، یہ جو چمکتی ہے نا، یہ بجلی نہیں، یہ بجلی نہیں جس سے بلب جلتا ہے، ٹیوب لائٹ جلتی ہے، پنکھے چلتے ہیں، سمجھ رہے ہیں. اس کو برق کہتے ہیں. اس کو کیا کہتے ہیں؟ برق. جو آسمان پہ بجلی چمکتی ہے اس کو کہتے ہیں سائقے. تو سائقے صدا دارد، یا آسمان سائقے دارد. سائقے خوفناک است، سب ڈراونا ہے، ترسناک ہے. چلے اس کے بعد ہے صفر. صفر یعنی زیرو، صفر یعنی زیرو. میتھ میں جو زیرو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں فارسی میں صفر، ہے نا. ہم لوگ بھی اپنی زبان میں صفر ہی کہتے ہیں، ہے نا. صفر کیا کہیں گے؟ صفر در ریاضی است. فارسی میں حساب کو کہا جاتا ہے ریاضی، میتھ کو کیا کہتے ہیں؟ ریاضی. چلو جائیں گے اس کو. اس کے بعد ہے صدا. صدا یعنی آواز، وائس. صدا یعنی آواز، کسی بھی طریقے کی کسی کی آواز ہو اس کو کہیں گے صدا. مثلا کہیں گے از ان اتاق صدا می آید، من به دوستم صدا زدم، میں نے دوست کو پکارا، آواز دی. رادیو صدا دارد. خوب. صدائے شما نمی آید، آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے، صدائے شما نمی آید. چلے اس کے بعد پھر حسیر. حسیر ہو چکا ہے. اس کے بعد مصیبت. مصیبت یعنی پریشانی، مصیبت یعنی دقت، رنج، محن. ٹھیک ہے. فارسی میں جس کے اوپر مصیبت پڑتی ہے اس کو کہتے ہیں مصیبت دیدے. کیا کہتے ہیں؟ ان آقا مصیبت دیدے اس. ہر کس مصیبت دارد، ہر شخص پریشان ہے، ہر شخص کسی نہ کسی مصیبت میں ہوتا ہے. چلے اس کے بعد ہے صبح. صبح یعنی صبح، مارننگ. ٹھیک. خوب. این صبح است، صبح کشنگ است، صبح خوبصورت ہے. خورشید در صبح طلوع می کند. خورشید یعنی سورج، در صبح صبح کو، صبح میں، طلوع می کند نکلتا ہے. ٹھیک. اس کے بعد ہے سبحانے. سبحانے یعنی ناشتہ، چیز نہیں کہ اب ناشتے میں کیا کیا ہے، وہ الگ چیز ہو گئی. کلی طور پہ صبح کے وقت انسان جو کھاتا ہے اس کو کہا جاتا ہے ناشتہ. ہو سکتا ہے کوئی بریڈ کھائے، ہو سکتا ہے کوئی روٹی کھائے، ہو سکتا ہے کوئی آملیٹ کھائے، کوئی ہو سکتا ہے شہد کھائے، ہو سکتا ہے کوئی جیم کھائے. کیا کھا سکتا ہے اس سے نہیں مطلب ہے. صبح میں جو کچھ دسترخوان پہ ہوتا ہے جو کھاتا ہے انسان اس کو کیا کہتے ہیں؟ سبحانے. سبحانے روح سفرے اس، سبحانے درسینی اس. خوب. سبحانے نان دارد. من سبحانے می خورم، میں سبحانہ کھاتا ہوں، ناشتہ کھاتا ہوں. شما سبحانے خوردی، آپ نے ناشتہ کیا، آپ نے ناشتہ کھایا. چلو اس کے بعد صورت. صورت یعنی چہرہ.
صورت یعنی چہرہ، فیس، ٹھیک ہے. صورت انپسر قرمزس، اس لڑکی کا چہرہ لال ہے، سرخ ہے. یا کہیں گے ان دختر صورت قشنگی دارد، اس بچی کا چہرہ خوبصورت ہے. چلے اس کے بعد ہے صورتی. صورتی یعنی پنک، گلابی رنگ ہے، ٹھیک ہے. گلابی رنگ کو فارسی میں کیا کہتے ہیں؟ صورتی. کہیں گے پیراہن صورتیس، پیراہن صورتیس. من رنگ صورتی را دوست دارم. ٹھیک، چلیں اس طریقے. اب آ گیا کامل کنیت. یہ آپ کا کام ہے کامل کرنا. اس کے بعد مانند نمونے بنویسید. مشکل تو نہیں ہے. آگے بڑھتے ہیں. گوش کنید و بخانی حرف داد. چلیں. ضبط، ریڈیو کو رادیو پڑھ چکے ہو. ضبط یعنی ٹیپ ریکارڈ، جس میں آواز کو ریکارڈ کیا جائے اس کو کہتے ہیں ضبط. ٹھیک، جس میں کوئی چیز ریکارڈ کی جائے. ابھی یہ کم ہو گیا، پہلے یہ چلتا تھا. تو موبائل اور پتہ نہیں کیا کیا چلنے لگا، تو ابھی ٹیپ کوئی رکھتا ہی نہیں ہے. اس پر ہر آدمی ٹیپ لے کے چلتا تھا. ضبط یعنی ٹیپ ریکارڈ. دیکھا ہے کہ نہیں ٹیپ ریکارڈ؟ دیکھا ہے؟ ہاں. ان ضبط صوتس، ضبط صوت صدا دارد. ضبط صوت نوس، نیا ہے. خوب. ضبط صوت در اتاقس، کمرے میں. چلے اس کے بعد فضا نورد. فضا نورد جو لوگ فضاؤں میں، خلاؤں میں، ستاروں پہ، چاند پہ جو لوگ جاتے ہیں، یا پہاڑوں پہ جو لوگ چڑھتے ہیں، ایوریسٹ والے، ان کو کہا جاتا ہے فضا نورد. ٹھیک. ان فضا نوردس، فضا نورد در حواس، فضا نورد جاکٹ دارد. ٹھیک. چلے اس کے بعد ہے مرید. مریض یعنی بیمار. ان آقا مریضس، یہ جناب مریض ہے. مریض روئے تختس، مریض چارپائی پر ہے، بیڈ پر ہے. مریض قرص دارد، مریض دوا رکھتا ہے، ٹکیا رکھتا ہے. خوب. مریض در بیمارستانس، مریض در بیمارستانس، مریض ہاسپٹل میں. چلے اس کے بعد ہے عرض. عرض مت پڑھنا، کیا ہے؟ عرض یعنی چوڑائی. یہ بھی صفت ہے، کسی چیز کی چوڑائی کو کہتے ہیں عرض. ایک لمبائی ہوتی ہے، ایک چوڑائی. لمبائی کو کہا جاتا ہے طول، تو واو لام. لمبائی کو کیا کہتے ہیں؟ طول. جیسے کہیں گے ان اتاق چقدر طول دارد، یہ کمرہ کتنا لمبا ہے. چوڑا پوچھنا ہے تو کہیں گے ان اتاق چقدر عرض دارد، عرض دارد، عرض. یا کہیں گے عرض ان اتاق، فرض کر لو 20 مترس. کسی بھی چیز کی چوڑائی کو کیا کہتے ہیں؟ عرض. ان میز عرضش 5 مترس. سمجھ رہے ہیں؟ سمجھ میں؟ ہاں. عرض ان پیراہن 2 مترس، فرض کر لو. تو کہیں گے عرض ان خیابان، اس روڈ کی، اس سڑک کی چوڑائی مثلا فرض کر لیں. آپ کہیں گے کہ 65 سینٹی میٹرس، 500 سینٹی میٹر ہے. تو بھی ایسے عرض یعنی چوڑائی.
ٹھیک چلے. اس کے بعد ہے ضبط ہو چکا ہے. اس کے بعد ہے ضعیف. ضعیف یعنی کمزور لاغر. ضعیف یعنی کمزور لاغر ناتمان. اس کے اپوزٹ آتا ہے قوی. ضعیف یعنی کمزور، قوی یعنی طاقتور. ہاں کہیں گے کہ ان پسر قویس ان پسر ضعیفس. خوب من ضعیف نیستم، شما ضعیف ہستی. خوب چلیں. اس کے بعد ہے امضا. کیا ہے؟ امضا. امضا یعنی دستخط، سائن انسان کرتا ہے. دستخط اور سائن فارسی میں اس کو کہا جاتا ہے امضا. کسی بھی چیز پہ سائن کرانی ہوتی ہے تو کہیں گے آقا جان انجا امضا کنید، یہاں پہ دستخط کیجیے. من روئے دفتر امضا کردم. خوب این کاغذ امضا ندارد. پھر آ گیا فضا نورد، یہ ہو چکا. اس کے بعد ہے ضلع. کیا ہے؟ ضلع. ضلع کہا جاتا ہے کسی بھی چوکور چیز کے جو دائیں اور بائیں کا حصہ ہوتا ہے اس کو. سمجھ رہے ہیں؟ ضلع یعنی یہ کوئی ایک چوکور چیز ہو یا دو ستون والی دو وہ ہو، ایک دائیں اور بائیں جو لکیر ہوتی ہے اس کو کہیں گے ضلع. یعنی کسی بھی چیز کا ایک طرف جو ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں ضلع. جو چوہدی ہوتی ہے اس چوہدی میں سے ہر ایک کو کیا کہا جاتا ہے؟ ضلع. چلیں. اس کے بعد ہے ضد. ضد یعنی ہٹ دھرمی، آپ جانتے ہیں. ضد یعنی ضد کرنا، کسی چیز پہ اصرار کرنا، کسی چیز پہ اڑے رہنا. یا مخالف، انگلش میں کہتے ہیں اپوزٹ، ضد. اس کے بعد ہے ریاضی. ریاضی یعنی میتھ، حساب. ریاضی یعنی میتھ. ان کتاب ریاضی است، من ریاضی دوست دارم یا نہ دارم، جو بھی کہنا. اس کے بعد ہے قاضی. قاضی یعنی جج. قاضی یعنی جج، فیصلہ سنانے والا. قاضی یعنی قضاوت کرنے والا، فیصلہ کرنے والا. خوب دادگاہ کہتے ہیں فارسی میں عدالت کو. کیا کہتے ہیں؟ دادگاہ. کیا کہتے ہیں؟ دادگاہ. تو کہیں گے کہ قاضی در دادگاہ یا دادگاہ قاضی دارد. چلیں. اس کے بعد ہے عضلے. اعصاب جو ہوتے ہیں نا، عضلے یہ انسان کے بدن میں جو گوشت ہوتا ہے. جی مسلس ہے کیا؟ ہاں مسلس. مسلس جڑی ہوتے ہیں یہ سب پیر میں، ہاتھ میں. ہاں خاص طور سے یہ دیکھیں، یہ بازو میں جو ہوتا ہے اور پیر میں گھٹنے سے نیچے جو ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں عضلے. عضلے ضعیف از قویس یا عضلے درد دارد. چلیں. اس کے بعد ہے وضو. وضو جانتے ہیں نماز کے لیے جو کیا جاتا ہے، طہارت. خوب من وضو دارم، ان پسر وضو می گیرد، وہ لڑکا وضو کرتا ہے. ان دختر وضو می گیرد، لڑکی وضو کرتی ہے. اس کے بعد پھر کامل کنی. ٹھیک. اور یہ ہو گیا آپ کے. چلیں اب اس کو یہاں تک رہنے دیں.
ٹھیک، عدد کی آموزش کل پڑھیں گے. ابھی فی الحال جو ہے آپ لوگوں کو ایک چیز بتانی ہے، وہ دیکھنا ہے آپ لوگوں کو. میں نے کیا کہا تھا آپ لوگوں کو اس سے پہلے؟ فعل کی آموزش دی تھی. ایک بار پھر سمجھاتا ہوں. فعل آموزش آموزش یعنی تعلیم سکھانا. آموزش یعنی تعلیم سکھانا. چلے ابھی فعل کے بارے میں نے بتایا تھا کہ فعل اس کلمے کو کہا جاتا ہے کہ جو کسی کام کے انجام پانے پر دلالت کرے، کسی کام کے ہونے کو جو بتاتا ہے. جو کلمہ کسی کام کے ہونے کو بتائے اس کو کہتے ہیں فعل. ٹھیک، میں نے کہا تھا کہ فعل کس سے بنتا ہے؟ مصدر سے. مصدر سے بنتا ہے. پہلے مصدر ہوگا تبھی فعل ہوگا. اسی مصدر سے نکلتا ہے اور مصدر سے ہی بنتا ہے فعل. مصدر کے بارے میں نے بتایا تھا کہ مصدر وہ کلمہ ہے جو کسی کام پر دلالت کرے، کام کے ہونے پر نہیں ہوتا. فعل میں کسی کام پر جو کسی کام کو بتائے، لکھنا، پڑھنا، سونا، جاگنا، ٹھیک ہے، یاد کرنا، بھول جانا. اور فارسی میں نے بتایا تھا کہ فارسی زبان میں مصدر کی دو پہچان ہے. ٹھیک، دن اور تن. ٹھیک، یہ ایک ہو گیا. یہ ابھی ایک ہے، دن یا تن ہوگا اور اس سے دوسرے فعل بنے، اور اس سے دوسرے افعال. افعال فعل کی جمع، افعال بنتے ہیں. کب مصدر ہوگا؟ بھائی ہو سکتا ہے کہ ایک کلمہ ایسا ہو کہ جس کے آخر میں دن یا تن ہو لیکن اس سے دوسرے افعال نہ بنتے ہوں تو اس کو مصدر نہیں کہا جائے گا. جس سے میں نے مثال دیا تھا گردن یا گردن. ٹھیک، اس کے آخر میں تن ہے، اس میں دن ہے، لیکن اس سے دوسرے افعال نہیں بنیں گے، اس لیے ان کو مصدر نہیں کہا جا سکتا. مصدر کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، ایک دن اور تن ہوں اور اس سے دوسرے افعال بنتے ہوں. ٹھیک، جیسے کہیں گے گفتن، گفتن. ٹھیک، دیدن. ٹھیک، شنیدن. یہ ہو گیا مصدر. اب مصدر سے ہم کو فعل بنانا ہے. فعل جو ہوتے ہیں وہ مختلف طریقے کے ہوتے ہیں. کچھ فعل ایسے جو گزرے ہوئے زمانے میں ہو چکے ہیں. فعل کی الگ الگ قسمیں ہیں. فعل کی پہلی قسم ہے فعل ماضی. کیا ہے؟ ماضی. ماضی یعنی گزرا ہوا زمانہ. فعل ماضی یعنی جو گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے ہونے کو بتائے. گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کے انجام پانے پر جو دلالت کرے اس کو فعل ماضی کہتے ہیں. گزرے ہوئے زمانے میں جو کام ہو چکا ہے اس کو جو لفظ جو کلمہ بتائے گا اس کلمے کو کہا جائے گا فعل ماضی. تو ابھی فعل ماضی یعنی گزرے ہوئے زمانے میں کسی کام کا ہونا، جیسے اس نے کھا لیا، وہ چلا گیا، وہ سو گیا، ہے نا، ہم نے دیکھا، تم سب گئے، ہم سب نے پڑھا، وغیرہ وغیرہ، ہے نا. یہ فعل ماضی کیسے بنتا ہے؟ بالکل آسان ہے. فعل ماضی مصدر سے بنایا جاتا ہے. کس سے بنتا ہے فعل ماضی؟ مصدر سے. کیسے بنایا جائے گا؟ مصدر کے آخر میں جو نون دکھ رہا ہے آپ کو، مصدر کے آخر سے، مصدر کے
آخر سے نون کو حذف کر دیں گے. کیا کریں گے؟ حذف کر دیں گے. حذف کر دیں گے یعنی گرا دیں گے، ختم کر دیں گے. جیسے آپ نے گفتن تھا، گفتن سے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، گفتن مصدر تھا، نون گرائیں گے تو کیا بنے گا؟ گفت. ٹھیک. یہ دیدن تھا، دیدن. دیدن سے نون گرائیں گے تو کیا بنے گا؟ دید. شنیدن تھا، شنیدن سے نون کو گرا دیں گے تو کیا بنے گا؟ شنید. اب دیکھو پر گفتن یعنی کہنا. دیکھیے جب نون گرا دیں گے، گفت اس نے کہا، اس نے کہا. دیدن دیکھنا، دید اس نے دیکھا. شنیدن شنید اس نے سنا. ٹھیک. اتنا سمجھ میں آ گیا. اب آگے جو اہم مرحلہ ہے وہ یہ ہے کہ ہم فعل ماضی کو مصدر سے بناتے ہیں. مصدر سے جب ہم صیغہ بناتے ہیں ماضی کا تو ایک ہی صیغہ بنتا ہے. گفتن سے گفت، دیدن سے دید، شنیدن سے شنید. جبکہ ہر فعل میں 6 صیغے ہوتے ہیں. میں نے بتایا تھا ہر فعل میں 6 صیغے ہوتے ہیں. ٹھیک. ہر فعل میں 6 صیغے ہوتے ہیں. واحد غائب، واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم اور جمع متکلم. ٹھیک. اس کو مٹا کر کے اور صاف اور واضح لکھتے ہیں تاکہ آپ سمجھیں. کہا تھا کہ صیغے کتنے ہوتے ہیں؟ 6. ہر فعل کا ایک فاعل ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے؟ ہر فعل کا فاعل ہوتا ہے. فاعل کے بغیر فعل انجام نہیں پاتا. فاعل اسی کو کہا جاتا ہے جس نے فعل کو انجام دیا ہے. جیسے کہیں گے گفت اس نے کہا. کس نے کہا؟ اس نے. تو وہ فاعل ہے اور کہنا فعل ہے. دید اس نے دیکھا. دیکھنا فعل ہے اور اس جو کہا ہے وہ فاعل ہے نا. تو فاعل 6 طریقے کا ہوتا ہے. یا غائب ہوتا ہے پہلے، سب سے پہلے غائب. ٹھیک. جو حاضر نہ ہو. دوسرے حاضر. تیسرے متکلم. اب ان تینوں میں یا واحد ہوگا یا جمع ہوگا. واحد جمع. اس میں بھی واحد جمع. یہ بھی واحد اور کتنے ہو گئے؟ 1 2 3 4 5 6. یہ 3 ہے اور یہ تینوں پھر واحد اور جمع. تو 3 گنا کے 6 ہو گئے. 6 ہو گئے. تو ہم نے جو فعل ماضی بنایا تھا مصدر سے وہ ایک ہی بنایا تھا. باقی صیغے کیسے بنیں گے؟ باقی صیغے کیسے بنیں گے؟ جیسے ہمیں گفتن سے کیا بنایا تھا؟ ٹھیک. دیدن سے کیا بنایا تھا؟ دید. یہ جو بنایا جاتا ہے مصدر سے نون کو گرا کر کے تو یہ پہلا صیغہ بنتا ہے. کیا بنتا ہے؟ پہلا صیغہ. فرض کرو گفت اور دید.
ٹھیک. بقیہ صیغے کیسے بنتے ہیں؟ بقیہ جو اور 5 صیغے ہیں بعد کے، وہ یہ پہلے صیغے سے بنتے ہیں. کس سے بنتے ہیں؟ پہلے صیغے سے بنائے جاتے ہیں. اسی پہلے صیغے کے آخر میں، پہلے صیغے کے آخر میں نون دال بڑھا دو. کیا بڑھا دو؟ نون دال. تو یہ گفت تھا، کیا ہو جائے گا؟ گفتند. دید تھا، کیا ہو جائے گا؟ دیدند. ٹھیک. واحد حاضر میں یا بڑھا دو. اسی پہلے صیغے کے آخر میں یا بڑھا دو تو واحد حاضر کا صیغہ بن جائے گا. یعنی گفت سے گفتی، دید سے دیدی. ٹھیک. جمع حاضر میں یہ دال. کیا بنانا ہے آپ کو؟ یہ دال. تو جب گفت کے آخر میں یہ دال بڑھا دو گے تو کیا ہو جائے گا؟ گفتید. 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 دید. دید. ٹھیک. واحد متکلم میں میم بڑھانا ہے. کیا بڑھانا ہے؟ میم. میم بڑھا دیں گے تو گفت سے کیا ہو جائے گا؟ گفتم. دید سے کیا ہو جائے گا؟ دیدم. ٹھیک. جمع حاضر، جمع متکلم میں بڑھانا ہے یا میم. کیا بنانا ہے؟ ہاں یہ میم. ٹھیک. تو گفت سے کیا ہو جائے گا؟ گفتین. یہ میم بڑھانا ہے. گفتین. دید سے کیا ہو جائے گا؟ دیدین. اب ہو گئے 6 صیغے. یہ جو ہے ان کو کہا جاتا ہے علامت فاعل. کیا کہتے ہیں اس کو؟ علامت فاعل. اسی کے ذریعے سے صیغے کو پہچانا جاتا ہے. اگر کسی صیغے کے آخر میں تے یا دال ہے تو سمجھ جاؤ کہ واحد غائب کا صیغہ ہے. اگر نون دال آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ جمع غائب کا ہے. یا آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ واحد حاضر کا ہے. یہ دال آ جائے تو سمجھ جاؤ کہ جمع حاضر کا ہے. میم لگا دو یا آ جائے تو واحد متکلم کی پہچان. یہ میم جمع متکلم. تو یہ علامتیں یاد کرنی ہیں آپ کو اور انہی علامتوں کو پہلے صیغے کے آخر میں جوڑنا ہے. لہذا آپ کوئی بھی مصدر لائیں گے، ٹھیک، اس مصدر سے جب ماضی بنائیں گے تو نون گرا دیں گے، پہلا صیغہ بن جائے گا. اسی پہلے صیغے میں یہ علامتیں جوڑتے چلے جائیے، آخر میں صیغے بنتے چلے جائیں گے. جیسے فرض کر لو آمدن. کیا ہے؟ آمدن آنا. ٹھیک. ماضی بنائیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ آمد. آمد پہلا ہو گیا، اب اسی میں بڑھاتے رہیے. آمدند. آمدی. آمدید. آمدن. آمدید. ٹھیک. رفتن فرض کر لو. کیا ہے؟ رفتن. رفتن یعنی جانا. اب ماضی بنائیں گے کیا بنے گا؟ رفت. ٹھیک. اب اسی میں علامتیں بڑھی. رفتند. رفتی. رفتید. رفتم. رفتید. ٹھیک. رف یہ گفت، اس نے کہا گفتند، ان لوگوں نے کہا گفتی، تم نے کہا گفتی، تم سب نے کہا گفتم، میں نے کہا گفتی. اس کو یاد کر لو. چلو.